السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے دوستوں احمد دیدات کے بارے میں۔ احمد دیدات جو کہ ذاکر نائک کا استاد تھا، اور اس کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ اس نے اسلام کو اچھا دکھانے میں، سچا دکھانے میں کتنے جھوٹ بولے۔ دوستوں احمد دیدات جو کہ ذاکر نائک کا استاد ہے، احمد دیدات یہ کہہ رہا ہے اس ویڈیو میں انگریزی زبان میں کہ حضرت مسیح نے کبھی بھی انجیل مقدس میں یعنی بائبل میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں مردہ تھا اور اب جی اٹھا ہوں اور تمہارے بیچ میں۔ دوستو یہ نئی ویڈیو ریلیز کیا ہے سولمن اسحاق نے، جس نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدات صاحب نے کتنا جھوٹ پھیلایا، اسلام پھیلانے کے لیے کتنی جھوٹ کہا ہے۔ آگے اس کا پورا ہم خلاصہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے۔ احمد دیدات صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی 26 کتابوں میں کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں مر گیا تھا یا پھر اٹھ کے میں دنیا میں آیا ہوں۔ اس کے پروفس ہم آگے دیتے رہیں گے۔ سولمن اسحاق ذرا شرم کر، ذرا عزت سے نام لیا کر، یہ بہت بہترین شخصیات ہے۔ During his post-crucifixion appearances, as recorded in the Gospels, he never used the word that I had died and I have come back from the dead. Never. This is the only place, and this is a dream, a vision that John had seen. And I still claim, make bold to say, that Jesus Christ, while he walked this earth, he never used the word at any time telling anybody anywhere that I was dead and now I have come back from the dead. He's proving to the contrary that I'm alive, I'm the same fellow, eating food, have the need of food and shelter and hiding from the Jews. Resurrected bodies can't die twice. Who says so? The Bible. It says it is ordained unto all men once to die and after that the judgment. But because he didn't die, he had every reason to be afraid. اس کے ایک سوال کا خلاصہ دیکھ لیا آپ، ویڈیو انگلش میں ہے۔ ڈاکٹر احمد دیدات صاحب بتا رہے ہیں کہ بھئی ریولیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جان کے خواب میں آ کے، جان کا ایکسپریشن ہے، خواب کا جو نا تصور کر کے بتا رہا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور اس طرح بتائیں، لیکن کتاب میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جو نا میں مر چکا ہوں پھر میں زندہ ہو کے آ چکا ہوں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کو انگلش سمجھ میں نہیں آتا، ان کی خود لینگویج ہے، ٹرانسلیشن صحیح نہیں کر سکتے، ہیبرو کو انگلش میں صحیح ٹرانسلیشن نہیں کر سکے لوگ۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دیو۔ کیا بیوقوف لوگ ہیں یہ لوگ، یہ بائبل کو خود صحیح نہیں سمجھ سکے لوگ، اب ان کے بارے میں کیا بات کریں گے۔ اب اتنی بڑی پروف انف ہے احمد دیدات صاحب کی، جو ہے نا بتا رہے ہیں جو ویڈیو کلپ کے اندر کہ جو ہے نا کبھی بھی جیزس نے کلیم نہیں، جیزس کے الفاظ یہ نہیں ہے بائبل کے اندر کہ جو ہے نا میں مر چکا ہوں پھر میں زندہ ہوں، لیکن کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سو چیز کو، جو ہے 26 کتابوں میں کہیں بھی نہیں۔ ان کی بات ایک دم صحیح ہے، پرفیکٹ ہے، ہی واز ایگزیکٹلی رائٹ، آئی ایکسیپٹ دس ون۔ لوگ خود ججمنٹ کر سکتے ہیں دوستو، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سولمن اسحاق کلپس کو کٹ کر کے اس طرح پیش کرتا اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اللہ لعنت ہے سولمن۔ اب ہم چل کے ڈاکٹر انیس سروش اور احمد دیدات کا تعارف سنتے ہیں اور ان کی کوالیفیکیشنز پہ تھوڑا غور کریں گے۔ To my right is Dr. Anis Sharosh. He has often been referred to as a Christian Arab. Dr. Sharosh is an eminent theologian, highly qualified. Mr. Ahmad Deedat has been referred to as a Muslim scholar of the Christian Bible. Say a few words on him. He lays claim only to a standard 6 educational qualification in South Africa. In English terms, this would imply simply a few years of education at the lower secondary level. As a salesman, he is ایک چھٹی جماعت فیل ٹرک ڈرائیور کا کیا ملاب ایک عربی ڈاکٹر کے ساتھ؟ ایک عربی ڈاکٹر کے ساتھ ایک چھٹی جماعت کا ڈرائیور کا کیا ملاپ۔ دوستو آپ یہ کلپ دیکھیے، کتنے لوگوں کو ڈیبیٹ میں ہرا چکے۔ یہ ہے روی زکریاس، اور دوسرا جو ہے نا یہ پوپ پال تو ان کا بھاگ چکا ہے، معلوم ہے ان کا پوپ جو ہے نا بھاگ چکا تھا۔ یہ ہے پاسٹر اسٹینلی، اور جو ہے نا بہت سارے ہیں، آگے آپ کلپ میں دیکھیے، سب کو ڈیفیٹ کر چکے ہیں اور یہ یوٹیوب کے اندر ہے۔ سولمن اسحاق اگر ذرا بھی تجھے شرم ہے یا تمہارے استادوں کو ذرا شرم ہے تو کتنے ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، اس کا جو نا تم جواب نہیں دی اب تک کے۔
اور جتنے بھی ویڈیوز بناتے ہیں تم بے عزت ہوتے رہتے ہو. یہ اللہ کی طرف سے تمہاری بے عزتی نصیب پہ لکھی ہوئی ہے. اگر تم میں ہمت ہے تو سچائی سے بات کرو, تمہارا دین پھیلاؤ. تم کیوں اس طرح جھوٹ بولتے ہو سالم اسحاق؟ دیکھیں دوستو, یہ قابل انسان ہے. بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. ایک جو نا پڑھا لکھا انسان نہیں ہے, اس کے باوجود بھی. یاد رکھ لو, یہ دنیا کے بہترین شخصیتوں میں سے ہے. یاد رکھ لو سالم اسحاق. تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 7 اگست کو 1988 میں انگلینڈ میں ایک شہر ہے جس کا نام برمنگھم ہے, وہاں پر ڈیبیٹ ہوئی تھی ڈاکٹر انیس سروش کی احمد دیدات کے ساتھ. ڈاکٹر انیس سروش جو کہ ایک مسیحی ہیں اور بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ پرسن ہے, اور ان کی مادری زبان بھی عربک ہے. I've never made myself a scholar in Arabic. And I want to remind you once again, I never claimed to be a scholar in the Arabic language. Well-known evangelist Anis Sharoush is accused of trying to burn down a high-rise condominium in Daphne. Authorities tell NBC 15 News they are now reviewing surveillance tapes recorded last night at the Loma Alta condos. Dozens of families live there. He's preached before thousands, served as an evangelist in the Middle East, even authored a book about the attacks on America. Now Dr. Anis Sharoush is in jail. For you, a spit. دیکھیں دوستو, اس نے خود کلیم کیا کہ میں کوئی عربک کا اسکالر نہیں ہوں. اور دیکھیں اس کو جو نا اس کے اوپر لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر. اور ڈیبیٹ کے آگے کلپس دیکھیں گے آپ, جو ڈیبیٹ کی جو تعریف کرا جو نا سالم اسحاق نے. اس نے امریکہ کے اندر ایک ایسے کتابیں لکھا تھا جو امریکہ میں فساد پھیلانے کے لیے, اور جیل میں تھا. 2018 میں مر چکا ہے. اس کے چہرے پہ دیکھیں کتنی لعنت برس رہی. لعنت اللہ علیک یا سالم اسحاق. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and that these three are one. Dr. Sharoush, have you understood that question? اب دیکھو دوستو, اس کی ٹرک دیکھو, اس کا فراڈنس اور اس کا جھوٹا پن دیکھو. یہ جھوٹ بول کے اپنے دین بچانے کے چکر میں تھے. ایک کتاب میں ایک ورس ہے, دوسری بائبل میں ورس نہیں ہے. واہ, تعریف کرنا. دیکھو پھر آیا, یہ پھر گیا, یہ براؤن رکھ دیا, یہ جو بلو کتاب اٹھایا اور دماغ میں سوئچ ہوا, دوسرا کو آئیڈیا دیا اس کو, اس میں ورس نہیں ہے, اس میں ورس ہے. تو یہ ورس لے کے آیا, یہ ورس لے کے پھر آتا. دیکھو شرم آنا چاہیے. ویری شیم انیس شروش, سالم اسحاق. دیکھو یہ ٹرکس ہے, یہ فراڈنس ہے, یہ دھوکے بازی ہے, یہ جھوٹنس ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں, کسی صورت میں اپنے دین کو بچانے کے چکر میں جاتے ہیں, لیکن دین خود ان کا جو ہے ان کو خود جو نا ظاہر کر دیتا ہے. For you, a spit. Oh yeah? No kidding. Oh yeah? No kidding. دوستوں آپ اندازہ لگائیے گا کہ ذاکر نائک کے استاد کو کتنی بائبل آتی ہے, کتنی انجیل مقدس آتی ہے. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذاکر نائک اور احمد دیدات کتنے بڑے فراڈ تھے. In the same day, the Lord will shave with a hired razor. The Lord means God will shave with a hired razor. Wahjam, halak. Hired razor, this one here, sir. They didn't have safety razors then. Hired razor, the cutthroat, we call them cutthroats. With those from beyond the river, with the king of Assyria, the head and the hair of the legs. He will shave your head and the hair of your legs. It doesn't say how high. God Almighty, He takes this and He's going to shave people's legs, hair on the legs. What are you trying to do to God, ya akhi? What are you doing? What a mockery you are making of God. This is what hurts the Muslim. You are making a mockery of God. You say, and God told you this? He's telling He right little girls, naked girls.
Shame. It's a shame. The Qari read, says, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Meaning that if you have any doubts with regards to the revelation given by God Almighty to His Prophet Muhammad, if you have any doubts, then produce a surah, a chapter like it. وَدُعُوا شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. And bring forth your witnesses and helpers if there's anyone besides Allah to testify. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. So you will not be able to do it. وَلَن تَفْعَلُوا. And you will never be able to do that. This is a 1400-year-old challenge. That you will not be able to do it, and you will never be able to do it. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. So prepare yourself for the fire whose fuel is men and stones. This is a concocted word, concocted by learned men. They got this word Bible from the Greek word biblos. Biblos means a book, from which now they got the word Bible. Bible means a book. It is not a name. But though today we use it as a proper name, the Holy Bible, but the Bible is not in the Bible, and the Bible doesn't say that I am the book of God. देखा सोलोमन इसाक डॉक्टर अहमद दीदात साहब को कितनी बाइबल आती है, कितनी बेशर्मी हुई अनीश सरोश की। देखे अभी तो भी शर्म कर, ज़रा शर्म कर भाई, शर्म। दोस्तों अब चल के देखते हैं कि अहमद दीदात के स्टूडेंट जाकिर नाइक ने इस मुकालमे के बारे में क्या इजहार ख्याल किया। That what Anish Shoro did was he was speaking at 1000 miles per hour, and even I heard the debate. I didn't understand what he said. Deedat, I do agree with you, did not answer to all his allegations. जी हाँ, जाकिर नाइक बिल्कुल सही कह रहा है कि अहमद दीदात ने डॉक्टर अनीस सरोश को जवाब नहीं। सोलोमन इसाक ने बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अहमद दीदात का बारे में क्या ख्याल इजहार किए। ये वीडियो को कट कर चुका है, आगे की वीडियो आप कंटिन्यू देखो। सोलोमन इसाक कितना झूठा है और कितनी जो है ना चालबाजी की वीडियोस बनाता है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। आप खुद जजमेंट कर सकते हैं व्यूवर्स। अल्लाह लानतल्लाह अलैहि काज़िबीन। आप देखिए वीडियो, आप मैं इसके बाद आगे कंटिन्यू वीडियो देखो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने, and even I heard the debate, I didn't understand what he said. So if you don't understand what he said, how can I reply? So when Anish Sorosh was reading at 100 miles per hour, you could see the audience getting irritated. He was looking down. He was speaking to himself, not to the audience. And when I saw the debate, he was breaking all the rules of debate. He was reading to himself as though the audience didn't exist, and the audience was booing him. Whatever Sheikh Deedat understood, he replied. And he hammered him, lock, stock and barrel. What he didn't understand, how can he reply? Correct? That's the reason he had a second day. He challenged any Christian missionary to come, and no one came, so he replied to some parts which you could not understand. Now when you replay, you can understand. So Sheikh Deedat heard again and replied to more points the next day. If you see the sequel to his debate, he has replied to many points which he didn't understand the first day. And the best answer is, if you see the debate of Dr. Anish Sorosh with Dr. Jamal Badwi. Yeah. And Anish Sorosh did not reply to Deedat, even though Deedat spoke very clearly. If you see the debate between Anish Sorosh and Jamal Badwi, Sheikh Deedat, mashallah, did a wonderful job. Even though he could not understand many things, he answered. And the Christians, they are supporting the batil, the falsehood. Really, such a Christian tells you, tell him, hear the sequel of Sheikh Deedat, you'll get more answers. Hear the debate with Dr. Jamal Badwi, you'll get all the answers. And so, but natural, as Allah says in the Quran in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, Allah says, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood, it's by its nature bound to perish. कुरान में से दिखाऊंगा कि कहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने ये खुद बोला है
کہ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں، اور اسی عقیدے کو قرآن بھی مانتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔ قرآن چیپٹر 3 ورس 55 میں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان میں وفات کا مطلب ہوتا ہے موت، اور اسی آیت میں وفات کا لفظ عیسیٰ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ سالمن اسحاق متوفی کا جو اردو کے میننگ کو ملا دیا ہے، تو پہلے بائبل سمجھ، بعد میں قرآن کو سمجھنا۔ قرآن تیرے بس کی بات نہیں ہے، تیرے آب و عادات کی بات نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ پہلے قرآن کو سمجھ، ابھی سن، آگے سن اس کا ایگزیکٹلی آنسر کیا ہے، الٹیمیٹ آنسر کیا ہے دیکھ لے، بعد میں شرم کر ذرا۔ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من ان کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات توفا ہے۔ مرزائیوں نے آیت پاک کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفا کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لائے۔ جن میں یہ بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، لہٰذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ آیت میں متوفی کا اور رافع کا کے درمیان میں واو ہے، اور عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ وفات پہلے ہوئی اور اٹھایا جانا بعد میں، جیسے قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اور سجدہ اور رکوع کر۔ یہاں سجدے کا پہلے تذکرہ ہے اور رکوع کا بعد میں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا رکوع بعد میں کرتی تھیں اور سجدہ پہلے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا جیسے یہاں واو کا آنا ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی مذکورہ بالا آیت میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل۔ تمام مسلمان دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ انجیل کو پڑھیے اور خداوند یسوع المسیح کی محبت کو جانیے۔ دوستو میں کچھ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں اور پیسنجرز پڑھ رہا ہوں، اس نے بتایا کہ اگر 7 وقت آپ کا گناہ ہو چکا ہے، آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا گوشت کھانے سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر 2 شخص اگر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، کسی ایک کی بیوی اس کو بچانے آئے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے۔ میں اپنے وردین بیٹیوں کو لا کے جو نا جوان بیٹیوں کو لا کے آپ کو دوں گا، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ریپ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی کے حساب سے۔ اور عورتوں کا حقوق جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہے، عورتیں جو ہے نا ہمیشہ خاموش ہونا چاہیے اور تعلیم سے جو ہے نا محروم ہونا چاہیے، اور مرد کے اوپر اتھارٹی سے اوور نہیں کرنا چاہیے اور خاموشی سے زندگی گزارنا چاہیے۔ ہر کسی کا بیٹا جو نافرمان نکلا تو اس کو پتھروں سے مار کر اس کی موت کی سزا دینا چاہیے۔ اور یہ سب جتنے بھی میں پڑھ چکا ہوں پیسیجز، یہ قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں ہے۔ اور سالمن اسحاق بتاتا ہے کہ بائبل پڑھا کرو۔ واہ، ویری نائس، گڈ۔ ورتل القرآن اصبح بصوت